وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید مسائل کی تنقیح اور توضیح کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن درست اور صحیح بات یہی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الوضو میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب من لم یر الوضو الا من المخرجین۔ اس بات کا بیان کہ پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو ہی وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یعنی امام بخاری کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور ان لوگوں کی تردید بھی ہے جو لوگ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا خیال کر رکھتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بخاری شریف کے علاوہ سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر اور روایت نمبر 858 پر ہے۔ اور باب ہے باب جواز الصلاۃ مع خروج الدم السائل من البدن۔ اسی طرح سے ابو داؤد میں کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم، اور مستدرک حاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 ہے، موارد الظمآن میں 250، روایت ابن خزیمہ میں جماع و ابواب الافعال اللواتی لا توجب الوضوء، ان چیزوں کا بیان جن سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، یہ ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نماز کے لیے خاص تھا تو نماز ہی کے لیے تو وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کس کے لیے کیا جاتا ہے میرے بھائی؟ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ جب نماز کے اندر خون بہا، وضو نہیں ٹوٹا، تو نماز انہوں نے جاری رکھی۔ یہی چیز معلوم ہوتی ہے اس واقعہ سے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے واراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في ان الدم السائل ينقض الوضوء، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ امام بخاری نے یہ حدیث لا کر احناف کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہنے والا خون ناقض وضو ہے۔ اور اس صحابی کا نام عباد بن زبیر ہے یا مہاجر ہے۔ بہرحال وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل یہ ہے کہ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ صلی وجرحه یسعب دما، دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 اور روایت نمبر 859۔ ابن حجر عسقلانی اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی عمل، یہ ایک ہی واقعہ نہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ عاصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم
ولم یتوضا، صحیح بخاری مع فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، بیہقی اور ابن ابی شیبہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ موصولا مروی ہے۔ التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 اور المحلہ لابن حزم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 میں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پھنسی کو نچوڑ دیا، بہا دیا، اس میں خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ ابن ابی شیبہ کے لفظ ہیں ثم صلی ولم یتوضا، پھنسی کو نچوڑ دیا، بہا دیا، خون بھی نکل گیا، پھر نماز بھی پڑھے، وضو انہوں نے دہرایا بھی نہیں۔ یہ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 ہے اور روایت نمبر 1479 ہے۔ اسی طرح سے امام طاؤوس سے مروی ہے انہو کان لا یرا فی الدم السائل وضوءا یغسل عنہ الدم ثم حسبه، یہ بخاری مع فتح الباری معلقا روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 اور روایت نمبر 1473 کہ وہ خون نکلنے سے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، خون خود سے دھو دیتے اور بس اتنا ہی کافی تھا، وضو نہیں کرتے۔ حسن بصری کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، بخاری مع فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، مجاہد تھے، مجاہدین کے بارے میں تو اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ابو جعفر الباقر سے آمش نے پوچھا کہ نکسیر بہنے والے خون کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ لو سال نہر من دم ما اعدت منه الوضوء، فوائد الحافظ ابو بشر المعروف سمغوہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282، اگر خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو میں اس سے وضو کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور اتنی پر بس نہیں بلکہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ مدینے کے فقہائے سبع کا ہے، امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی بیان ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین نصیب فرمائے، اور جو دین میں آسانی ہے دلائل کی روشنی میں، اس میں اپنی طرف سے تنگی پیدا کرنے کے بجائے اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی آدمی حرم کے اندر ہو اور گرمی کے موسم میں کبھی ناک سے خون بہنے لگتا ہے، کبھی دانت سے خون بہنے لگتا ہے، اب وہ کہاں وضو کرنے کے لیے جائے گا؟ کتنی مشقت ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ کبھی جو ایسے موقع پر پھنس جائے وہ اس دین کی آسانی کا اندازہ کر سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ اور بھی مسائل میں اس طرح سے غور و فکر کے دروازے کھلیں گے۔